دوستو، اگر آپ روزنامہ الفضل ربوہ کا 5 نومبر کا شمارہ دیکھیں، اخبار اس کا دیکھیں تو اس میں خبر جو پہلے صفحہ پر ہے وہ نئے اسیران راہ مولا جو ہیں ان کی یہ دعا کی درخواست کے عنوان سے ان کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ماہ رمضان میں سحری اور افطاری کا کیلنڈر جماعت کے کچھ بقول جو ان کے ناظر ہیں امورما ان کے مطابق وہ شائع کیا گیا، اور جس کے اوپر انہوں نے یہ جو مرزا مسرور احمد صاحب نے اپنی 100 سالہ خلافت کے سلسلے میں جو ایک عہد دہرایا تھا وہ لکھا ہوا تھا۔ اور اس ضمن میں کہا جاتا ہے کہ دکانداروں نے وہ کیلنڈر جو تھا وہ ویزا کر رکھا تھا اپنی دکانوں پہ، تو اس ضمن میں ان کے اوپر مقدمہ درج ہوا، اور جس میں پہلے جو تھے کوئی تقریباً 10 افراد کو اس مقدمہ میں نامزد کیا گیا، اور اس کے بعد 8 افراد کو۔ جب میں نے یہ خبر پڑھی اور اس ضمن میں ربوہ رابطہ کیا تو بڑی عجیب سی بات سامنے آئی، اور وہ بات جو تھی وہ میری اس بات کی تصدیق کرتی تھی کہ جماعت احمدیہ جو ہے، جیسے کہ میں اس سے پہلے 2 احمدی حضرات کا قتل جو ہے نواب شاہ اور میر پور خاص میں ہوا، تو اس میں جو میں نے ایک نقطہ کی طرف توجہ دلائی تھی کہ ان چیزوں کا بینیفیشری کون ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جب آپ کو پتہ ہے اور جماعت جو ہے جیسے مسجد کو بیعت لکھتی ہے اور دوسری چیزوں سے یہ اوائڈ کرتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کیوں ایسے کیا۔ اصل سلسلہ یہ ہے کہ یہ بقول ربوہ کے ان احباب کے جن سے میری بات ہوئی ہے، اور ان تمام کا بیان ایک ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت وہ کیلنڈر جو تھے وہ چھپوائے گئے، اور اس کے اوپر یہ کیا گیا اور دکانوں پہ آویزاں کیے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے خود پیسے دے کر جو ہے وہ ایک شخص کو تیار کیا کہ اب وہ اس کے بارے میں جا کر شکایت کرے گا حکومت سے، اور ان کے خلاف پرچہ درج کیا جائے گا۔ اب بظاہر آپ یہ دیکھیے بڑی عجیب سی، لیکن اگر آپ گہرائی میں جائیں اور تھوڑا سا غور کریں تو آپ پہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اب جن 18 افراد کے اوپر یہ پرچہ ہوا اور پرچہ میں نامزد کیے گئے، اب آپ دیکھیں کہ اگر صحیح معنوں میں پرچہ ہونا چاہیے جو 298 کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہ کیلنڈر کے پبلشر اور پرنٹر پر آتی ہے، اور اگر آپ نے ان دکانداروں کو ہی لینا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ تمام جو ہیں وہ ایک ایک کر کے جو پولیس ہے وہ اگر ہر ایک کے خلاف شکایت جاتی ہے تو اس کے ہر ایک کے دکان پر جا کر، ہر ایک کے موقع واردات پر جا کر یہ پرچہ یا ان کے بارے میں شکایت درج ہوگی۔ یہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جس میں انہوں نے خود نام دیے، اور ان ناموں کے اندر انتظامیہ کی نااہلی ثابت کرنے کے لیے 11-12 سال کے بچے کا بھی نام دیا، اور ایک بندہ جو ان کے اپنے بقول یہ وفات شدہ ہے جو زندہ ہی نہیں ہے اس کا نام بھی دیا گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر انتظامیہ پولیس موقع واردات پر پہنچتی ہے تو جو اس کے مالکان ہوتے ہیں، جو اس کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے بارے میں پرچہ جو ہے وہ درج کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص گھر پہ بیٹھا ہوا ہے تو مطلب اس کو، یا وہ شخص ملک کے اندر ہی نہیں ہے یا وہ مر چکا ہے تو وہ اس کا بھی جس کا بھی نام دے دیا ہو گیا، نہیں، جو اس موقع واردات پر موجود ہوتے ہیں اور جو اقرار کرتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ہماری ہے۔ تو یہ ایک تمام سوچی سمجھی اسکیم کے تحت انہوں نے ان تمام افراد کو جن کو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے انہیں حاصل کیا ہوگا۔ حاصل یہ ہوگا کہ وہ تمام افراد جو ہیں 18 اور ان کے خاندان جو ہیں وہ اس بیس کے دنیا کے مختلف مغربی ممالک میں جائیں گے اور جا کے اسائلم ڈیمانڈ کریں گے، اور ان لوگوں کا یہ راستہ کھلے گا، اور یہ جماعت احمدیہ جو ہے یہ اپنے اس ایشو کو زندہ رکھ رہی ہے کہ دیکھیے ہماری ابھی تک ڈسکریمنیشن پاکستان میں ہو رہی ہے، ہمیں ابھی تک پاکستان میں اپنی مذہبی کے رسومات اور مذہبی اپنی جو عبادات ہیں اور جو ادائیگی ہے
اس کے اوپر پابندی ہے اور ہمیں کوئی آزادی نہیں۔ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم، لیکن یہ جہاں پر انسان اتنا سوچتا سمجھتا ہے وہاں کچھ غلطیاں بھی کر جاتا ہے، اور غلطیاں ان سے یہی ہوئیں کہ انہوں نے جو نام دیے ان میں جہاں پہ نااہلی انہوں نے انتظامیہ کی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ انتظامیہ جو تھی وہ ظاہر ہے اگر اس کو بھی انہوں نے پیسے دے دیے ہوں، بقول ان کے اپنے پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے کہ انہوں نے انتظامیہ کو ہی پیسے دے کر وہ سارے نام خود لکھوا دیے ہوں، جن میں وہ 11-12 سال کا بچہ اور ایک فوت شدہ شخص بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ ان کا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہی یہ بات کہ جب ایسے مقدمات درج ہوتے ہیں تو وہ تھانوں میں بیٹھ کے نہیں ہوتے، موقع واردات کے اوپر ملزمان کو وہ گرفتار کرتے ہیں اور ان سے اقرار کرواتے ہیں۔ بہرحال دوستو، یہ 5 نومبر آپ الفضل islam.org پر بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کی ویب سائٹ کے اوپر 5 نومبر کی اخبار جو ہے یہ اکتوبر کے مہینے کا واقعہ ہے، اور جماعت جو ہے یہ تمام چیزیں، یہ تمام کڑیاں جب آپ ملائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس منظم طریقے سے اور کس طرح سے یہ ملوث ہو کے باقاعدہ طور پہ پلاننگ کر کے اپنے لوگوں کو جہاں پر باہر نکالنے کا منصوبہ تیار کرتے ہیں، وہاں پر ہی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کی انتظامیہ کی نااہلی ثابت ہوتی ہے۔ بھارت اس میں وہ لوگ جو پیسہ لے کر ان کے دوست بن کر ان کے کہنے کے اوپر جا کے شکایات درج کرواتے ہیں، ہر قسم کے انسان پاکستان میں اس وقت مل سکتے ہیں، جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اپنی جان پیسے لے کر خودکش حملے کر سکتے ہیں، جا کے اپنے آپ کو ہلاک کر سکتے ہیں، تو یہ تو معمولی سی باتیں ہیں، ضمیر فروش آپ کو کہیں سے بھی مل جائیں گے۔ لیکن یہ ایک انتہائی گھٹیا حرکت ہے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی، اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی ایک انتہائی گھٹیا حرکت ہے یہ جماعت جو کر رہی ہے۔ جماعت کو چاہیے کہ دلیل اور برہان اور عقل سے کام لے، یہ جو کہ لے نہیں سکتی۔ کیوں؟ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو تھے وہ کاذب تھے، مفتری تھے، وہ بالکل جھوٹے انسان تھے، تو اس چیز کے لیے یہ کوئی بھی جھوٹا قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اس سلسلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جماعت کا طریقہ کار ہے، یہ آپ کے سامنے جیسے یہ واقعات اور آئیں گے میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔